نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج جس موضوع پر میں ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بہت سارے حضرات لکھتے رہتے ہیں، والدین لکھتے رہتے ہیں، بالخصوص ہمارا فیس بک کا جو آفیشیل پیج ہے islam.com، اس پر بہت زیادہ جو لوگ لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں، بعض دفعہ بیٹیوں کو بھی شامل کیا ہو کتنے لوگوں نے، یہ بڑے ہو چکے ہیں، ہمارا جو فریضہ تھا ہم نے ان کو اچھی سے اچھی، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوا دی ہے، ہر طرح کا ان کا کیئر کیا ہے، ان کے پرورش کی ہے، تربیت کی ہے، لیکن ہماری اولاد ہمارا کہا نہیں مانتی۔ ہماری اولاد گھر میں پڑی رہتی ہے، ساری رات موویز اور گیم وغیرہ کھیلتے رہتے ہیں اور دن بھر سوئے رہتے ہیں، اور ہر طرح کا ہم وظیفہ کر چکے ہیں۔ وظیفوں کے اثرات ہوتے ہیں لیکن صرف وقتی طور پر ہوتے ہیں، اس کے بعد ہماری اولاد ٹس سے مس نہیں ہوتی کہ نہ کوئی کام وغیرہ کرتے ہیں، نہ باہر ملازمت کرتے ہیں، نہ والد کے ساتھ کاروبار میں اور دکان پہ جاتے ہیں، اور ایسے ہی نہ گھر کا کام کاج کرتے ہیں، بس موبائل ہے، موویز ہیں، گیم وغیرہ ہیں، اور ان کی زندگی ہے۔ تو اس حوالے سے میں آج آپ کو بہت ہی مجرب اور بہترین قسم کا عمل، اور وہ بھی امام الاولیاء والاتقیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں جتنے پریشان والدین ہیں، میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ یہ عمل شروع کریں، اور یہ ایسا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو آپ کرتے بھی ہیں لیکن آج سے اس طریقے سے کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اولاد کی نافرمانی، اولاد کی طرف سے پریشانیوں سے آپ کو نجات ملے گی، اور اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، آپ کا کہا مانے گی، آپ کے تابع ہوگی، آپ کی ہاں میں ہاں، آپ کے یس میں یس، اور آپ کی نو میں نو میں لائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پیارے سامعین و ناظرین۔ اس سے قبل اگر آپ نے دیکھیں ہمارا یہ چینل ہیپی لائف سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ سرخ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں، اور ظاہر ہونے والے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، وہ تمام والدین جو اپنی اولاد کی وجہ سے، اولاد کے نافرمانی کی وجہ سے، نکمے اور نکھٹو ہونے کی وجہ سے، یا تعلیم نہ کرنے کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ صرف 2 عمل کریں۔ پریشان ہیں وہ صرف 3 عمل کریں۔ نمبر 1، والدین خود نماز کے اہتمام کریں، اور نماز کے بعد اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ نمبر 2، امام الاولیاء والاتقیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری جتنی بھی اولاد ہے، ساری اولاد الحمدللہ ثم الحمدللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ رب العزت نے میری اولاد کو میرے لیے باعث راحت و سکون کا سامان بنایا ہوا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ سارا کیسے آپ کو حاصل ہوا؟ تو فرمانے لگے کہ یہ صرف ایک دعا، صرف اور صرف قرآن مجید کی ایک دعا کا اثر ہے، اور وہ دعا یہ ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ میں ہر نماز کے آخر میں یہ پڑھتا ہوں۔ آپ جیسے فرض نماز پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، اور سنت جب پڑھتے ہیں، موقدہ ہوں غیر موقدہ ہوں، نماز کے آخر میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ربنا آتنا فی الدنیا، اس میں اس دعا کو شامل کریں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا۔ چونکہ قرآنی دعا ہے، آخر میں دعا پڑھنی ہوتی ہے، تو مستقل اس دعا کو پڑھیں۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے جو گھر کے تمام افراد کو آپ کے لیے باعث راحت و سکون کا سامان بنا دیں گے۔ آپ کی بیوی، آپ کے بچوں، سب کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے اللہ تبارک و تعالی۔ نمبر 1، اس دعا کو اپنی نماز کی دعاؤں میں شامل کر دیں، اور ہر فرض نماز میں جو دعا آخر میں پڑھتے ہیں، اس طرح ہر سنت، ہر نفل نماز کے آخر میں اس دعا کو بھی پڑھیں، اور ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا۔
دو عمل ہو گئے، نمبر 1 دعا کا اہتمام، نمبر 2 ربنا ہب لنا من ازواجنا دعا کو اپنی نماز میں شامل کر لیں۔ نمبر 3 اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ شروع سے پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین سے پڑھیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کو آپ نے 13 سے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دل میں یہ تصور کریں، اے اللہ میری اولاد کو صراط مستقیم پہ ڈال دے، اے اللہ میری اولاد کو صراط مستقیم پہ چلا دے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے لیے باعث راحت و سکون کا سامان بنا دے۔ 13 سے 21 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں۔ پھر آگے صراط الذین انعمت علیہم پوری سورہ فاتحہ پڑھ کر ایک مرتبہ بچوں کا جو بھی کھانا ہے، مثلا کھانے کی چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، سالن بنائے، اس پر پھونک مار دیں بس، اور بچوں کا جو کمرہ ہے، ان کے جو یونیفارم ہیں، کپڑے ہیں، جو چیزیں اس پر پھونک مار دیں۔ آپ نے دن میں یہ عمل 3 سے 4 مرتبہ کرنا ہے، اور 21 دن کی نیت سے کرنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں آپ کی اولاد کیسے آپ کا کام آنے گی، آپ کی اولاد کیسے سدھرتی ہے، آپ کے لیے باعث راحت و سکون کا سامان کیسے بنتی ہے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے گی۔ چونکہ پہلا والا جو عمل تھا وہ تو آپ نے مستقل کرنے ہیں، دونوں عمل، نماز کا بھی اور نماز کے اندر جو دعا ربنا حب لنا شامل کرنی ہے، اور یہ عمل آپ 21 دن کی نیت سے شروع کریں، اور اللہ کے فضل و کرم سے چونکہ یہ دونوں قرآنی اعمال ہیں، ان کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی اولاد کو آپ کے لیے باعث راحت اور سکون بنائے گی۔ آپ کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گی، آپ کی اولاد آپ کا کہا مانے گی، آپ کی بات مانے گی، اور آپ جو چاہیں گے وہ کرے گی، اور جو چاہیں گے وہ نہ ہو آپ کی اولاد وہ نہیں کرے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے۔ تو آج سے یہ شروع کر دیں۔ نماز کا اہتمام بے حد لازمی اور ضروری ہے، اور ایسے ہی رزق حلال خود بھی کھائیں، خود بھی کمائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں۔ اس کے بڑے ثمرات اور نتیجے ہوتے ہیں، بالخصوص اولاد کے اوپر اس کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 کام کرنے ہیں، نماز کا اہتمام، نماز کے بعد بچوں کے لیے دعا کریں، ربنا حب لنا من ازواجنا دعا کو اپنی تمام نماز، چاہے فرائض ہوں، نوافل ہوں، سنت ہوں، سب میں شامل کر دیں۔ نمبر 3 اہدنا الصراط المستقیم، اس کو سورہ فاتحہ شروع سے پڑھ کر اہدنا الصراط المستقیم کو 13 سے 21 مرتبہ 21 ٹائمز پڑھ کر ساری سورہ فاتحہ پڑھیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر ایسے، اور بچوں کی جتنی بھی چیزیں ہیں، کھانے کی ہیں، پینے کی ہیں، یونیفارم ہیں، کپڑے ہیں، ڈریس ہے، جو ہے سب پر پھونک مار دیں۔ اور یہ عمل جو ہے نا سورہ فاتحہ اور اہدنا الصراط المستقیم والا، یہ دن میں 3 سے 4 مرتبہ کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی اولاد آپ کی ہر بات مانے گی اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ جیسے آپ پریشان ہیں، اس طرح کتنے ہی والدین پریشان ہوتے ہیں، مجھے لکھتے رہتے ہیں، اور آپ کا ایک شعر ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اور ایسے ہی کسی دوسرے کی اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اور اس کے دل سے آہ اور دعا نکلے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ تو ہمارے آج کے اس پیغام کو اپنے فیس بک اور اپنے واٹس ایپ کے تمام گروپ میں، پیجز میں شیئر کریں، اور صدقہ جاریہ میں حصہ لیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔